الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في موضع آخر رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. اس مختصر سے درس میں آپ سبھی کا استقبال ہے. محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک سورت اتاری ہے جسے سورۃ العصر کہا جاتا ہے. یہ سورۃ العصر مکی ہے اور مکی صورتوں کے بارے میں بتلاتا چلوں کہ یہ مکی صورتیں بہت مختصر ہوتی ہیں، لیکن ان کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں بڑا گہرا معنی پوشیدہ ہوتا ہے. مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جن میں نیکیوں کا حکم دیا جاتا ہے اور نیکیاں کرنے کے بعد جو ثواب عطا کیا جائے گا اس کا ذکر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان مکی صورتوں میں برائیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جس میں عذاب جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے اور انجام کو بتلایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ابتدائی دور میں تھے نبوت کے، اور جب ان کے کندھوں پر دعوت و تبلیغ کا بوجھ ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر مکی صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی منتخب صورتیں، تاکہ ان مکی صورتوں کے ذریعے سے وہ مکہ کے کفار اور مشرکین کے درمیان دعوت و تبلیغ کریں. تو یہ کچھ مختصر سا اس کا پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. ایک بات اور دھیان رکھنی چاہیے، اگر جس کی قسم کھا رہا ہے تو وہ چیز مقدس نہیں، وہ چیز کی قسم اس لیے کھا رہا ہے تاکہ وہ گواہ بن سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، جیسے سورج کی بھی، چاند کی بھی اور مکہ شہر کی بھی. ان تمام چیزوں کی قسم کھائی ہے. تو یہاں پر زمانے کی قسم کھا رہا ہے. ایک عقیدے کی وضاحت، عقیدے کے تعلق سے بہت اہم چیز ہے. یہاں پر میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. لیکن ہم آج کل کی لائف اسٹائل میں کیا دیکھتے ہیں، آج کل کے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ غیر اللہ کے علاوہ قسم کھا رہے ہیں. کوئی کسی کے سر کی قسم کھا رہا ہے، کسی کی روزی کی قسم کھا رہا ہے، کسی کے ماں کی قسم کھا رہا ہے، کسی کے باپ کی قسم کھا رہا ہے. یہ سب کے سب غیر اسلامی عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو میں کہ قسم بھی کھانی ہے تو ایمرجنسی کے وقت کھانی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قسم کھانے والے کو جھوٹا قرار دیا. تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. جیسا کہ والعصر سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس میں وقت کی شمولیت ہے.
وقت کا مفہوم اس صورت کے اندر موجود ہے۔ وقت ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور خاص طور سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی چیتاونی دی ہے کہ وہ وقت کو بالکل بھی فضول خرچ نہ کرے۔ وقت کا اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ صحیح طور پر اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے وقت ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ اس پر کبھی وقت ملے گا تو تفصیل سے بحث کی جائے گی، لیکن چونکہ مختصراً بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں، اس لیے میں 2 حدیثوں کے ذریعے سے وقت کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان کی قدر کرو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کی قدر کرو، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی کا ٹھیک ٹھاک استعمال کرو۔ اللہ کی اطاعت میں یہ تندرست جسم زیادہ سے زیادہ کھپنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر فرمایا وصحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر فرمایا وغناءک قبل فقرک، اور مالداری کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو، کنگالی سے پہلے، غربت سے پہلے۔ اور جو اس درس کا مدعا ہے اس کے تعلق سے فرمایا چوتھی چیز کہ وہ فراغک قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے خالی وقت کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اس کا صحیح استعمال کرو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو موت آنے سے پہلے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مبغونون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے اکثر لوگ لاپرواہی برتتے ہیں۔ نمبر 1 صحت، اور نمبر 2 خالی وقت، فارغ وقت۔ ان 2 چیزوں کے نعمت، یہاں پر نعمتیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نعمتان، 2 نعمت اللہ کی جانب سے، یہ نعمت ہے۔ صحت اچھی مل جائے، یہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے ادا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فارغ وقت دے دے آپ کو، تاکہ آپ اس میں اللہ کی اطاعت، اس کے حکموں کو بجا لائیں، تو اس سے بہتر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ وقت کی افادیت پر دلالت کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو زندگی حیات مستعار جو دی ہے ہمیں، اگر یہ گزر جائے نافرمانی میں، تو کل جب حشر کے میدان میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دے سکیں گے۔ اسی طریقے سے یہ مختصراً وقت کی اہمیت کے اوپر میں نے روشنی ڈالی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر خسارے اور نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس نقصان اور خسارے سے 4 خوبیوں والے حضرات کو مستثنیٰ اور الگ کر دیا کہ یہ لوگ آخرت کے خسارے سے دور رہیں گے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر کے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے دل کے یقین کا، اور اس کی ضد آتی ہے، اس کا اپوزٹ ورڈ آتا ہے شک۔ یعنی جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایمان جب لے کر آتا ہے تو اس کے ورڈ میں یقینی ایمان ہوتا ہے، ایک دم اس کو پختہ یقین ہوتا ہے، اور ذرہ برابر بھی وہ شک نہیں کرتا۔
ایمان کے ارکان کے بارے میں ہمیں معلوم رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، ان الفاظ کو میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں، اس حدیث سے مبارکہ کے مختصر ٹکڑے کو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب جبرائیل علیہ السلام ایمان کی تعلیمات بتلا رہے تھے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت، کہ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جائے، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، یوم آخرت پر ایمان لایا جائے، اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لایا جائے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لایا جائے۔ یہ 6 ارکان ہیں۔ لوگ نہ جانے خود ساختہ، خود سے بنائی ہوئی چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں اور اسے ایمان کے ارکان کا نام دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہ بات جو قرآن حدیث میں بیان ہے۔ تو یہ ایمان کے ارکان ہیں، ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر ان 6 ارکان میں سے ایک ارکان بھی ایمان سے خالی ہے اگر ہمارا، تو اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ایسا ایمان قابل قبول ہرگز نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ آگے فرما رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ حضرات بھی کل آخرت کے خسارے سے دور رہیں گے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے، تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کا تصور نہیں ہے، اور اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ جو حضرات اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے عقائد بہتر ہیں اور ہمارا عقیدہ بالکل بہترین ہے، لیکن ان کی زندگی اور ان کا دامن اعمال صالحہ سے خالی ہے، تو انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے وہ دوسرا طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نیک اعمال کر لیں گے، اور انہیں پتہ نہیں کہ ہمارے عقائد کیسے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، وہ صرف نیک اعمال کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، لیکن اپنے عقائد کی تصحیح اور اصلاح فرمانے کی انہیں توفیق نہیں مل رہی ہے، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو خوب نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ نہیں میرے عزیزان ملت، یہ دونوں ہی طبقے سراسر گمراہی میں۔ اگر ایک ایسا طبقہ جو ایمان بھی لاتا ہے اور اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، وہ دراصل آخرت کے خسارے سے اللہ تعالیٰ سے دور اور محفوظ رکھے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ لازم ملزوم دامن چولی کا ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ آگے فرما رہا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق کی وصیت کی۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حق کی وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں میں یا مسلمانوں میں اللہ کے دین کو پھیلایا جائے اور حق بیانی کی جائے، حق بات کی گواہی دی جائے، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ چیز ایک مسلمان کرے گا تو اس کے سامنے تکالیف اور آزمائش کا ایک دور شروع ہو جائے گا، جس سے وہ گھبرا بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا، اعمال صالحہ کرے گا اور اپنی ذمہ داری دعوت و تبلیغ کرے گا، اللہ کے پیغام کو پہنچائے گا، اس کی وصیت، اس کا گڑگان کرے گا، تو لازمی ہے کہ وہ آزمائش سے دوچار ہوگا۔ تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے گا؟ ایسی حالت میں اسے صبر کا دامن اختیار کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ دعوت و تبلیغ میں صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو یقین جانیے وہ دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے معاملے میں بھی یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ اگر ایک کامیاب تاجر کوئی شخص بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے صبر بڑا ضروری ہے۔ جب وہ تجارت کرتا ہے یا کسی قسم کی دکان کھولتا ہے،
اسے انتظار کرنا پڑتا ہے ایک اچھے وقت تک کے لیے، تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھتا ہوا دیکھے، اپنے کاروبار کو ترقی تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں بڑی عزیز ہیں، بڑی قابل بیان ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ تو یہ دو نعمتیں جس کے اندر ہیں، جسے عطا کر دی گئی ہیں، اسے بہت بڑی نعمتیں دے دی گئی۔ جب وہ تکلیفوں پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بالکل بھی پست ہمت نہ آئے، اپنے حوصلہ نہ توڑے اور یہ نہ سوچے کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں وہ ہے، بس اس پر کچھ دور کے لیے آزمائش مسلط کر دی گئی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اے الہ العالمین ان چار اصولوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی دے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیرے دیے ہوئے انمول رتن، انمول تحفہ اسلام کو لوگوں کے درمیان پھیلانے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی تیری طرف سے آزمائش ہم پر ڈالی جائے اسے صبر کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔